أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 35ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ اللہ تعالیٰ جناتوں کو اور انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں تمہارے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور جہنم کے دھوئیں کے اندر جہنم کا دھواں آپ کو گھیر لے گا. فلا تنتصران، نہ جنات انسانوں کی مدد کر پائیں گے نہ انسان جناتوں کی مدد کر پائیں گے. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک اور دردناک عذاب جس کو دے گا وہ بے نمازی ہوگا. اس لیے شروع سے اسلام نے یہ اصول اور قانون بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، دین کے کام ہیں، خدمتوں کے کام ہیں، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں نماز کے علاوہ، ان سب کو جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام بنا کر نازل فرمائے. اللہ چاہتے تو جبرائیل کے ذریعے سے حکم نازل فرماتے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے میرے نبی نماز پڑھیے، زکوٰۃ دے دیجیے، نماز کو قائم کیجیے. لیکن نہیں، جب نماز کے دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، ساتوں آسمان کی سیر کرائی، 1,24,000 انبیاء کرام کی ملاقات کروائی، جنت کا دیدار کرایا، جہنم کے مناظر دکھائے، اور اس کے بعد امت کے ساتھ کیا کیا ہوگا، آپ کی امت کیا کرے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ سارے مناظر دکھا دیے. اور اس کے بعد جب ملاقات کا وقت ہو تو ملاقات کے وقت میں جہاں پر جبرائیل کی حد بھی ختم ہو گئی، وہاں سے آگے صرف اور صرف ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی. اور اس کے بعد
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ما زاغ البصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے نا، تو اس وقت میں ایک سیکنڈ بھی آپ کے آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر نہیں ہوئی، یعنی جتنے بس دیکھتے رہ گئے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ دیکھنے کا اثر کیا ہوا کہ فرمایا جب معراج سے آپ زمین پر آئے تھے تو جیسا سامنے انسان کو دکھتا ہے ویسا اللہ کے رسول کو پیچھے کا بھی نظر آتا ہو گیا۔ یہ اللہ کو دیکھنے کا اثر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی اور بہت ساری باتیں ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا آپ کیا لے کر آئے ہو میرے لیے؟ اللہ تو غنی ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، جب ایک دوست سے ملنے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور لے کر جاتا ہے، تو میرے لیے کیا ہدیہ لے کر آئے؟ فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں یہ ہدیہ آپ کے لیے لے کر آئے کہ میری مالی عبادت، میری جسمانی عبادت، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اللہ میری آپ پر سلامتی نازل ہو۔ ایسے خوشی کے موقع پر بھی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں کہ اللہ صرف میرے اوپر سلامتی، میری امت کہاں گئی؟ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو نبی یاد آتے ہیں کبھی، جی خوشی یاد آتی ہے، خوشی کے وقت میں کبھی سنت یاد آتی ہے، کبھی قرآن یاد آتا ہے۔ دادی، دادا، نانی، نانا جو جاہل تھے نا، جن کو علم نہیں تھا، انہوں نے یہ کیا تھا تو ہمیں کرنا پڑے گا، وہ سب یاد آئیں گے، نبی کی سنت یاد نہیں آئے گی، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد نہیں آئے گی۔ اس وقت میں اللہ کے رسول وہاں پہنچے ہیں، اللہ کے پاس بیٹھے ہیں اور وہاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے امت کا کیا ہو، میرے امت کا سلام۔ تو اللہ نے کیا فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا امت میں دو طبقے فرمائے، ایک امت ساری امت کو سلام، ساری امت پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، ایک طبقہ الگ فرمائے وعلی عباد اللہ الصالحین، جو آپ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہیں نا آپ کے امت میں سے، ان کے اوپر خصوصی اللہ کی رحمت ہے۔ تو بہرحال مجھے واقعہ نہیں سنا نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ہدیہ دے دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ دیا؟ 50 نمازیں میری طرف سے گفٹ اور ہدیہ لے جاؤ اپنی امت کے لیے، لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی ایک دوست سے ملتا ہے تو کیا ہدیہ لے کر آئے؟ کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ اللہ کے پاس کم کراؤ، مجھے میرے امت کا حال معلوم ہے اور آپ کی امت مجھ سے کوئی کم ہونے والی نہیں ہے آگے چل کر شرارت کرنے میں۔ کہا میری امت تو آپ کے امت سے زیادہ طاقتور ہے اور میری امت کے عمریں بھی آپ سے زیادہ ہیں، تو وہ یہ نہ کر سکی تو آپ کی امت 50 نمازیں دن میں کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اللہ کے پاس کم کرا دو۔ اللہ کے رسول گئے، 5 کم ہو گئی، پھر حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کراؤ، گئے پھر کم کرائی، جاتے رہے آتے رہے بھئی اللہ چاہتا تو پہلی مرتبہ میں کہتا کہ چلو 45 چھوڑ دو 5 پڑھ لو، لیکن اللہ 5 کیوں کم کر رہا تھا؟ اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بار بار اپنا دیدار کرا رہا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی قیامت میں دیدار نصیب ہو۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوں گے، ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اللہ کو دیکھتے ہوں گے، اللہ بھی انہیں دیکھتا ہوگا۔ اعلیٰ درجے کا جنتی، اعلیٰ درجے کا جنتی کون سا ہوگا؟ جنت میں بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آئے گا کہ مجھے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً دیدار کرائیں گے، یہ اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا۔ ورنہ جمعہ کے دن تو جنت میں جمعہ بازار لگے گا اور اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن سارے جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، لیکن اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے نا
وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہوگی، اللہ کو یاد کیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ اب 5 باقی تھی تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ بھائی جاؤ، مجھے پتا ہے کہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑے گی۔ تو حضرت موسیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ ایک کم ہو جاتی فجر کی تو اور زیادہ مزہ آتا، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے کم کرائیے، یہ آپ کی امت نہیں پڑے گی 5 بھی۔ اب ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ اب مجھے اللہ کے سامنے جانے سے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ نماز کا تحفہ جو اللہ نے دیا ہے نا، وہ اپنے پاس بلا کر دیا ہے، کسی نبی کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں دیا ہے، اور اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں صدمہ ہوا کہ اگر 50 نمازیں ہوتی تو میرے امت کو کتنا ثواب مل جاتا۔ تو اللہ نے فوراً فرمایا اے میرے حبیب غم نہ کرو، فکر نہ کرو، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ثواب کتنا ہوگا دوں گا؟ 50 کا ثواب دوں گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ 5 پر 50 فری مل رہے ہیں۔ ابھی بازار لگا ہوگا نا، 1 پر 1 فری، 1 پر 2 فری، تو کیسی بھیڑ لگ جائے گی وہاں۔ کوئی آپ کو بازار میں کہے گا کہ 5 پر 45 فری، کوئی کہے گا آپ کو؟ نہیں، لوٹم لاٹ ہو جائے گی، بیچارہ ایک ہی لوٹ کر آ جائے گا سارا کا سارا۔ اللہ تو فرما رہی ہے آج 5 پڑھو اور اس کے اوپر 45 فری لے کر جاؤ، اور رمضان میں آؤ گے تو رمضان کے اندر تو اور لوٹ کر لے جاؤ گے اللہ کے خزانے سے۔ تو اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں کو، اسے کیا ضرورت ہے؟ دیکھا جائے ہم سب بے نمازی بن جائے، ایک بندہ بھی نماز نہ پڑھے، ساری دنیا بے نمازی بن جائے، اس کے شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ چاند کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، سورج کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسا دنیا میں لاکھوں انسان مر رہے ہیں، چاند سورج کو کوئی فرق پڑ رہا؟ نہیں پڑ رہا۔ جس دن چاند نہیں نکلے گا، جس دن سورج نہیں نکلے گا، اس دن انسان کو فرق پڑے گا۔ انسان جی نہیں سکتا ہے، چاند کے بغیر جی نہیں سکتا، سورج کے بغیر جی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے، اس کے بعد بھی اپنے بندے کو کرے اتنا کر کے لا اتنا عطا کروں گا۔ تو بہرحال نماز ایک بہت بڑی عبادت، یہ تو الگ بات ہے کہ بھئی 5 نمازوں پر آپ کو 45 کا ثواب، 50 نمازوں کا ثواب دیا جا رہا ہے، 45 بڑھا کر، یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری کہ 5 نمازیں جو ہیں نا، ان 5 نمازوں میں ایک ایک نبی کے زندگی کا ثواب اس کو دیا جا رہا ہے، پورے زندگی کا ثواب، اور نبی کی زندگی کا، عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اترے، اندھیرا تھا، تو دیکھا ہے اللہ اندھیرا ہے، جنت میں تو اندھیرا تھا ہی نہیں نا۔ جنت کا موسم اللہ نے کیسا بنایا؟ فجر اور اشراق کے درمیان میں جو موسم ہوتا ہے نا، نہ زیادہ اندھیرا نہ زیادہ اجالا، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ ٹھنڈی، ایسا موسم اللہ نے جنت کا بنایا ہوا ہے، تو وہاں اندھیرے کا کوئی سوال ہی نہیں پڑتا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار اندھیرا دیکھا، کہا اللہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اندھیرا اندھیرا، ان کو ایسا لگا کہ اب مستقل مجھے اسی اندھیرے میں ساری زندگی اس دنیا میں رہنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے رہے، کچھ تھوڑی سی روشنی نظر آئی، صبح صادق کے وقت میں جو نظر آتی ہے نا، وہ نظر آئی، تو کہا کہ چلو اللہ کا احسان ہے کہ کچھ روشنی نظر آئی، تو اپنے سجدے میں سر ڈالا۔ اور اس کے بعد جب سورج نکلنے کی تیاری لگی تو پھر واپس دیکھا کہ روشنی آ رہی ہے، پھر سجدے میں سر ڈالا۔ ان 2 سجدوں کو اللہ نے منظور فرما لیا، اور ان 2 سجدوں کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 رکعت بنا کر دیا، اور یہ کہا کہ آپ کی امت اگر فجر کی 2 رکعت پڑھے گی نا تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور ثواب کتنا لے جا رہا ہے؟ حضرت آدم 1000 سال حضرت آدم کی عمر، اور 300 سال مسلسل روئے ہیں، 300 سال رو رو کر ان کی پانی کی زمین کے اوپر پانی جا رہا تھا، یہ پورے نشان پڑ گئے تھے، اور 300 سال آسمان کی طرف دیکھا نہیں تھا، تو اتنا ثواب کس کو ملے گا؟ 2 رکعت پڑھ لے، حضرت آدم کی زندگی کا ثواب لے کر چلا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، 4 مصیبتوں نے گھیر لیا تھا، شیطان بار بار آ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ کوئی باپ ایسا ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ ادھر حضرت حاجرہ کے پاس جا رہا تھا، تجھے پتا ہے تیرا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کیوں؟ کہ حضرت ابراہیم نے بتایا نہیں تھا اپنے بیوی کو
کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، ورنہ وہ کہا کہ عورت ذات ہے برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے بتایا نہیں، لیکن شیطان وہاں بھی آیا ولی کی شکل میں، کہا پتہ ہے تیرا بیٹا کہاں گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا بیٹا ذبح کرنے گیا۔ حاجرہ بھی حاجرہ تھی نا، کہ اگر ابراہیم مجھے بتاتے نا کہ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لے جا تو میں تو جنت کا دولہا بنا کر اس کو پیش کرتے۔ تو وہاں ہٹ گیا، ایک مصیبت ہٹ گئی، پھر آیا، پھر مصیبت آ گئی۔ ادھر حضرت ابراہیم کے دل میں خیال تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر پاؤں گا یا نہ کر پاؤں گا۔ دوسرا صدمہ یہ تھا کہ میں بیٹے کے ذبح کرنے کے بعد صبر کر پاؤں گا یا نہ کر پاؤں گا۔ چاروں مصیبتوں نے گھیر لیا تھا، کنکریاں مار رہے تھے، شیطان بہکا رہا تھا، اور آپ چاروں مصیبتوں سے جب آپ کو نجات مل گئی نا تو آپ نے 4 سجدے اللہ کے سامنے کیے شکرانہ کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کی امت ظہر کی 4 رکعت پڑھے گی اور ثواب کتنا کمائے گی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سارے زندگی کا ثواب اس کو 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور نبی کے سارے زندگی کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 4 مصیبتوں نے گھیر لیا تھا، سمندر کی گہرائی، مچھلی کا پیٹ۔ علماء نے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اس مچھلی کو دوسرے مچھلی نے اور نگل لیا تھا، اس کا اندھیرا، اور تحت الثرى یعنی زمین کے بالکل نچلے حصے میں وہاں بیٹھے تھے۔ 4 اندھیرے نے آپ کو گھیرا ہوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں تسبیح پڑھ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چاروں مصیبتوں سے نجات مل گئی، اور جیسے تسبیح پڑھی نا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا اب اٹھا اور باہر لے کر آ جا، تو مچھلی لائی اور لا کر سمندر کے کنارے پر چھوڑ دیا۔ کہا اللہ تیری امانت ہے، میرا ایک دانت بھی یونس کو نہیں لگا ہے، میں نے جیسی امانت تھی ویسا چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 4 مصیبتوں سے نجات مل گئی اور وہ سجدے میں گر گئے اور 4 سجدے کیے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کی امت 4 رکعت عصر کی پڑھے گی اور ثواب حضرت یونس علیہ السلام کے سارے زندگی کا کما لے گی۔ کتنا آسان سودا ہے بھائی، اگر دیکھا جائے بندہ کرنا چاہے تو کتنا چھوٹا سا عمل اور ثواب پہاڑوں سے بھی بڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 3 مصیبتوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تھے، بہت بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ایک بڑی مصیبت تھی۔ تیسری مصیبت یہ تھی کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے کیا نہیں ہے، اور اسلام پر قائم بھی ہے کیا نہیں ہے۔ یہ مصیبتیں تینوں طرف سے ان کو ستا رہی تھی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات تقریباً 32 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام تو ماشاءاللہ نوجوان ہو گئے تھے اور وقت کے بادشاہ بن گئے تھے مصر کے۔ تو اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ کے سامنے 3 سجدے کیے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، فرمایا جو آپ کی امت مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھے گی تو ثواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے زندگی کا عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 4 مصیبتوں میں گر گئے تھے، رات کا اندھیرا تھا، بیوی حاملہ تھی، جانور ساتھ میں تھے اور راستہ بھول گئے تھے۔ بہت لمبی لمبی تفصیلات ہیں، میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ یہ 4 مصیبتوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، راستہ مل نہیں رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ ایک چنگاری نظر آئی پہاڑ کی طرف سے، ایک روشنی سی نظر آئی، اور اس روشنی کے نظر آنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے سامنے رات میں 4 سجدے کیے کہ اللہ میری 4 مصیبتیں ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کی امت عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھے گی تو میں ثواب کتنا دوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب عطا کروں گا۔ اب ہم سوچ لیں کہ ایک نماز پر ایک نبی کے مکمل زندگی کا ثواب مل رہا ہے، اور نبی کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ وہاں کوئی رد نہیں ہوتا ہے، نبی کا ہر عمل اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے۔ ہم جب ہر نماز پڑھیں نا تو نماز کے بعد یہ نیت بھی کر لے، جیسا فجر کی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ فوراً اللہ کے سامنے 2 منٹ کے لیے اپنے آنکھ کو بند کر لیں کہ اللہ میری طاقت نہیں تھی کہ میں تیرے سامنے سجدہ کرتا، تیری توفیق ہوئی تو میں نے سجدہ کیا ہے۔ اللہ جب تو نے کرنے کی توفیق دی تو قبول بھی فرما لے، اور اس نماز پر مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ مانگو گے کہ نہیں مانگو گے؟ ظہر کی نماز پڑھو اور ظہر کی نماز کے بعد بھی جیسے سلام پھیرو 1 منٹ کے لیے اپنے گردن کو جھکا دو، اللہ سے لو لگا لو، اور اس وقت کہو کس کی زندگی کا ثواب دے؟ ماشاءاللہ کتنا اچھا ذہن ہے جی۔ ظہر کی نماز میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام، عصر کی نماز میں حضرت یونس علیہ السلام، مغرب میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور عشاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان پانچوں نبیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آسان عمل ہے اور ثواب بہت زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ بلکہ شاید میں نے اس سے پہلے یہاں بتایا، کہاں بتایا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بتایا ضرور ہے کہ پاکستان کے مفتی اعظم نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ وہ فجر کی نماز جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر ہم کو سروس پر جانا ہے یا ہمارے شو روم پر جانا ہے، دکان کھولنی ہے، تو اس کو 10 بجے یا 9 بجے جانا ہے۔ یہ بہت نازک بات ہے، اس کو دھیان سے سن لینا۔ تو رات میں الارم لگا کر رکھ رہا ہے 8 بجے کا کہ 8 بجے اٹھوں گا، فریش ہو جاؤں گا، ناشتہ کروں گا، 9 بجے میں اپنے دکان پر پہنچ جاؤں گا۔ اس کا مطلب کہ وہ پکا ارادہ کر کے سویا کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ صبح اٹھانا مسلمان نے مرتد ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ رات میں مسلمان بن کر سوئے گا، صبح اٹھے گا تو اس کا جنازہ کافر کا جنازہ ہوگا۔ صبح مسلمان ہوگا، رات میں اس کا جنازہ جائے گا کافر کا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے اور لاکھوں انسانوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، اتنا سمجھ لینا۔ جب تک آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے آگے کے سارے اعمال آپ کے بیکار ہیں۔ جیسا ایک غیر مسلم ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، روزانہ جاگ رہا ہے، صبح سے شام تک لاکھوں انسانوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لاکھوں غریبوں کا کام کر رہا ہے، لاکھوں کی مدد کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس کو کچھ ثواب ملے گا؟ جو کچھ ہے دنیا میں مل گیا، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ اور جس بندے کے پاس ایمان ہے وہ صبح سے شام تک کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، کنویں کھدوا رہا ہے، سب کچھ کروا رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو نماز کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نماز، اس کے بعد سارے اعمال ہیں۔ میں نے تھوڑا عنوان اس کے لیے چھیڑا کہ ہم لوگ شاید انتظار کرتے ہوں گے کہ ادھر شیطان چھوڑ جائے، ادھر ہم بھی چھوڑ جائے۔ تو نماز کی اگر حفاظت کرنی ہے نا، کہ رمضان میں اللہ نے اتنا اچھا موقع دیا اور خوشی کی بات ہمارے لیے رہی کہ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ سمجھ لے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان، دیکھیں کچھ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے رمضان کے اندر بھی سجدہ نہیں کیا ہو، اللہ نے ان میں سے نکال کر اپنے گھر میں ہمیں بلایا ہے۔ تو اس نعمت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے شکرانہ نماز، شکرانہ پڑھا کیجیے۔ رات میں کم سے کم عشاء کے بعد 2 رکعت شکرانہ ضرور پڑھ لیجیے کہ اللہ تو نے پورے دن 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی، تیرا احسان ہے میرے مولا۔ تو اللہ آپ کو ایسی توفیق دے گا کہ آپ کبھی نماز ہی نہیں چھوڑ پاؤ گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ شکر کے اوپر اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔